پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو سن کر آپ کہہ اٹھیں گے ایک ستم اور میری جان کہ ابھی جان باقی ہے۔ یہ کسانوں کے حوالے سے خبر ہے۔ کسان اتحاد کی طرف سے وزیر اعظم سے درخواست کی گئی تھی کہ جناب آپ کی بھتیجی نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے پچھلے سال گندم کا ریٹ 3900 روپے 4000 میں سے 100 روپیہ کم مقرر کیا تھا، لیکن ہماری گندم ٹکے ٹوکری ہو گئی، ہمیں بہت زیادہ خسارہ ہوا ہے، لہٰذا آپ گندم کی قیمت 4200 روپے مقرر کریں تاکہ کسانوں کو اس طرح سے خسارے سے دوبارہ سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اس پر پنجاب حکومت کی طرف سے فوری طور پر نیا ریٹ جاری کر دیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ گندم کی خریداری کے 2 ریٹ ہوں گے، ایک 2800 روپے اور دوسرا 2900 روپے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کسانوں کے اوپر اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ یہ موجودہ جو اسٹاک گورنمنٹ کے پاس پڑا ہے اس کی قیمت ہے، نئی قیمت حکومت کی طرف سے بعد میں مقرر کی جائے گی، جو ہو سکتا ہے کہ 4000 روپے ہو یا 3900 روپے ہو یا 4200 روپے ہو۔ بہرحال کسانوں کے حوالے سے اس حکومت سے کوئی بڑی توقع، کوئی خیر کی خبر آنا مشکل ہی نظر آتا ہے۔ پچھلے سال 3900 روپے فی من گندم کی قیمت مقرر کی گئی تھی، لیکن کسان 2200 روپے تک بھی بیچنے پر مجبور تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسانوں کو کتنا زیادہ خسارہ ہوا۔ کسانوں کی طرف سے اس مرتبہ بہت کم گندم بوئی گئی ہے۔ اگر کسانوں کو اس کا ریٹ بھی نہ ملا تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسانوں کی کیا حالت ہوگی۔ اس مرتبہ یہ بھی ہوا کہ کسانوں کی فصل گندم کی جب پکائی کے قریب آئی تو انہوں نے اس کو کاٹا اور بیچ دیا۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ فی ایکڑ کا ان کو مل رہا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ پنجاب حکومت کی کیا پالیسی ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے، مزید خسارے سے بچنے کے لیے لوگوں نے 1 لاکھ روپے میں چارے کے طور پر اپنے گندم کے کھیت بیچ دیے۔ بہرحال یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ جو لوگ ٹھیکے پر زمینیں لیتے ہیں، 1 ایکڑ کا ٹھیکہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، انہوں نے بہرحال 1 لاکھ روپیہ تو اپنا کھڑا کر لیا، اس میں ایک اور بھی فصل بوئی جا سکتی ہے۔ اگر وہ مکئی کی فصل بوئیں گے تو 2 فصلیں مزید ان کو مل سکتی ہیں۔ باقی اس رجیم کی پالیسیاں ملاحظہ کیجئے کہ چینی ان کی طرف سے برآمد کر دی گئی اور پاکستان میں شارٹیج ہوئی تو دوبارہ سے درآمد کر لی گئی۔ درآمد کہاں سے کی گئی ہے؟ بھارت سے بھی۔ کتنی شرمناک بات ہے کہ بھارت سے چینی درآمد کی گئی ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ متعلقہ وزیر جام کمال کی طرف سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فلاں فلاں ملک سے چینی درآمد کی گئی ہے، ان میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے، جہاں پہ گنا تو کیا گنڈیری بھی نہیں پیدا ہوتی، نہیں اگتی، وہاں سے بھی انہوں نے چینی درآمد کر لی ہے۔ دیگر کون سے ممالک ہیں جہاں سے چینی درآمد کی گئی ہے؟ جام کمال نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بتایا کہ چینی کی درآمد ملائیشیا، جرمنی، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات، امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک، چین، فرانس، سوئٹزرلینڈ، جنوبی کوریا اور بھارت سے کی گئی ہے۔ تو بھارت سے چینی اگر آپ درآمد کریں گے تو پھر اس پر توف ہی کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا کیا بلکہ کر دینا چاہیے، کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ بھارت سے بھی چینی درآمد کی گئی ہے۔ مزید خبروں کی طرف تو شہباز شریف کے بیانات چنگھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی طرف سے بھرپور قسم کا بیان جاری کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے مستقل تبدیلی لانا ہوگی تو لائیں، کون سی تبدیلی لانی ہے؟ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ کوشش ہوگی عوام کی پائی پائی کی حفاظت کی جائے، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ کس موقع پر کہا ہے؟ جب یہ عمرہ کرنے گئے، عمرہ سے واپسی پر ان کی طرف سے کہا گیا۔ ایک اور بیان بھی ان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ ارتھ آور منایا گیا، اقدام کا مقصد آگاہی پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعظم صاحب عمرے پر تھے پاکستان میں، ارتھ آور منایا گیا اور اس پر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بیان داغنا نہایت ضروری سمجھا گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی ان کے ساتھ عمرے پر ہیں، ٹک ٹاک دونوں وہاں پہ ٹک ٹاک بناتے رہے۔ آپ ان کی تصاویر دیکھ لیجئے کہ ان کو جتنا زیادہ تصویر بنانے کا شوق ہے، اتنا زیادہ ان کو عمرے سے دلچسپی نظر نہیں آتی۔ باقاعدہ تصویریں بنواتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پر، ریگولر میڈیا پر بھی لگواتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہیں پر موجود تھیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا پانی بچائیں۔
پنجاب میں 40,000 اسپیشل طلبہ کو عید گفٹ کی تقسیم شروع ہو گئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ بیان سعودی عرب میں بیٹھ کر دیا گیا ہے کہ پانی بچائیں۔ پانی کے حوالے سے ان کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے کہ جو بھی بندہ جس گھر کے باہر گاڑی دھوئی جا رہی ہوگی اس کو چالان کیا جائے گا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح سے پانی کی بچت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس طرح سے احکامات دیے جا رہے ہیں، اسے لگتا ہے کہ کہیں یہ وضو پر بھی پابندی نہ لگا دیں۔ ادھر ایلون مسک کی طرف سے پاکستان میں ان کو سٹار لنک لانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سٹار لنک انٹرنیٹ ہے وہ پاکستان میں شروع ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو اس کا بہت زیادہ شوق ہے، تو کیا جیسے سٹار لنک پاکستان میں شروع ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، تو کیا انٹرنیٹ مفت ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ بہرحال سٹار لنک سے یہ ہوگا کہ آپ کا انٹرنیٹ تیز ضرور ہو جائے گا۔ جس طرح سے پاکستان میں آج کل انٹرنیٹ کی صورتحال ہے، انتہائی سلو ہے اور کہیں کہیں تو بند بھی ہوتا ہے۔ اگر حکومت کی نیت درست ہوئی تو پھر یہ بند بھی نہیں ہوگا اور سلو بھی نہیں ہوگا۔ سٹار لنک کا یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان میں یہ آ جاتا ہے لائسنس، جیسا کہ اس کو جاری کر دیا گیا ہے، چند ماہ کی بات ہے، اس کے آنے سے ہوگا یہ کہ جو کمزور سگنل کہیں پہ آتے تھے وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، سلو والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر حکومت کی نیت درست رہی تو ہر جگہ پر جہاں بھی لوگ موجود ہوں گے، پاکستان کے چپے چپے میں، انچ انچ میں، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، ہر جگہ پر آپ کو تیز ترین انٹرنیٹ دستیاب ہوگا۔ مسلم لیگ پیپلز پارٹی اور کئی دیگر بھی جو تحریک انصاف کے عمران خان کے شدید مخالف ہیں، وہ عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو، عمران خان کے حامیوں کو کبھی گالی کے طور پر امرانڈو کہتے ہیں اور کبھی یوتھیا کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک یوتھیا کی توبہ سامنے آئی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ اس پر بعد میں بات کریں گے، پہلے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اس نے توبہ کیسے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خورم شہزاد، صدر پاکستان تحریک انصاف سیالکوٹ رنگ پورہ پنی رائے کا رہائشی ہوں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل بروز ہفتہ 21 رمضان المبارک جو افطاری میں کروا رہا تھا، ایک پروگرام کروا رہا تھا افطاری کا، وہ ایک میں نے مذہبی تہوار کو، مولا علی کا دن تھا، میں نے مذہبی تہوار کو میں نے ایک سیاسی رنگ دیا، جس سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور میں سیالکوٹ کی عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس پروگرام سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، اور آئندہ سے میں کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی پروگرام میں میں حصہ نہیں لوں گا۔ میں پاکستان تحریک انصاف سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، اور میں معافی مانگتا ہوں دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ میں نے ایک مذہبی تہوار کو میں نے ایک سیاسی رنگ دیا۔ السلام علیکم۔ جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی صورتحال ہے، اس پر صرف دو لفظی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ سون نیڑے یا رب نیڑے۔ آخر میں اجازت لینے سے پہلے ٹک ٹاکروں کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ واپس پاکستان لوٹ آئے ہیں۔ یہ جتنا عرصہ بھی سعودی عرب میں رہے، پاکستان میں کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا جن کو پتہ تھا کہ یہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، باقی عوام کو نہیں پتہ تھا، کیونکہ ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے ان کے لوگ باقاعدہ بیان بازی کرتے رہے، لیکن یہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ کسی منصوبے کا ان کے ہاتھوں افتتاح بھی کروا دیتے، لیکن بیان بازی ایسے ہوتی رہی جیسے پاکستان میں یہ موجود ہیں اور منصوبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ٹک ٹاک میں انہوں نے اپنا مقام بنا لیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔